رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم آج کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا دن عظیم المرتبت، جلیل القدر، عظمت، مبارک اور شان والا ہے کہ آج کی یہ طیب و طاہر گھڑیاں مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، وارث چادر تطہیر، ام السادات کرام حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کے ساتھ خاص ہے۔ کون فاطمہ کہ جس کے گھر اور جس کے بام و در کا یہ عالم ہے کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب، زہرا کا کہانا مصطفیٰ نے ڈالا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، کون؟ سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ پاک، کہ جن کا نام لینے کے لیے زبان پاک ہونی چاہیے، جن کا نام سننے کے لیے کان پاک ہونے چاہیے۔ ہم تو سراپا خطا ہے، ان کی بارگاہ کا عز و شرف کا عالم یہ ہے، پردہ ان کا زیور ہے، حیا ان کا تیور ہے، ولی ان کی گلی کے مغزے ہیں، امام ان کے گھر کا پانی بھرتے ہیں۔ وہ زہرا پاک جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی خاتون جنت کا احترام کرتے۔ میرے آقا نے سیدہ پاک کا احترام کر کے، استقبال کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی رسائی بارگاہ محمد عربی میں ہو، وہ میری بیٹی فاطمہ کا وسیلہ پیش کرے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ گویا یہ وہ بارگاہ رحمت ہے کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھ کر فاطمہ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، فاطمہ کی پیشانی پر بوسے دیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے باہر تشریف میں جا کر یہ اعلان کیا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی۔ اے لوگوں غور سے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ اب یہاں پر محدثین امت یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے اس کو ناراض کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے دور ہے وہ مدینے والے کا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو بطول کا سیدہ پاک کا گستاخ ہے وہ محمد عربی کا گستاخ ہے، جو محمد عربی ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ سے دور ہے۔ گویا یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے وہ گویا جسم رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، جو جسم رسول کو اذیت پہنچائے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن وہ ہوگا جس کے دل کے ایک خانے میں آل محمد کی محبت ہوگی، اس محبت کے صدقے سے مدینے والے کی محبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ
غوثیہ آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے اس کائنات میں کرۂ ارضی پر پوری روئے زمین پر اگر محمد عربی کے مشابہ کسی ہستی کو دیکھا ہے، چال ڈھلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خلوت و جلوت میں، زبان میں، تکلم میں، انداز تخاطب میں اگر کسی پاک ہستی کو دیکھا ہے وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے کہ آپ جب اٹھتی، آپ جب بھی بیٹھتی، جب بھی جلوہ گری فرماتی، جب بھی مخاطب ہوتی، جب بھی تکلم فرماتی، یوں محسوس ہوتا محمد عربی تشریف فرما ہے۔ گویا مدینے والے کی ذات اور سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کی پاک ذات ایک ایسا مرکز ہے، ایک ایسا محور ہے، جو بندہ ان تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ زبان حال سے یہ اعلان کرتا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے حسن دا شکار فاطمہ، زہرا جدوں بھی آئے کھڑے ہو گئے حضور، میں انہوں تعظیم آنکھاں یا پیار فاطمہ، ہووے کا حکم حشر نو نظرہ جھکا لو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، نبی بھی جلوہ گر ہوں گے، صحابہ بھی جلوہ گر ہوں گے، ساری عزت و عظمت والی ہستیاں تشریف فرما ہوں گی، کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، اچانک منادی کرنے والا یہ اعلان کرے گا ایھا الناس ایھا الناس غضوا ابصارکم غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو۔ سارے مخلوق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مولا قیامت تو آ گئی ہے، کیا نئی چیز آنے والی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری آنے والی ہے۔ جس طرح فاطمہ کا پردہ دنیا میں قائم رہا، اہل معاشر کے سامنے بھی قائم رہے گا۔ ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ الی الجنۃ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، 70,000 نور کے حجابات میں آپ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری کائنات میں شہرہ مچ جائے گا، ہر طرف یہ اعلان ہوگا ہووے کا حکم حشر نو نظرہ جھکا لو، آ رہی ہے بی بی پاک پردے دار فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پینتنی سوالک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں جو اپنی دعاؤں کی مقبولیت چاہتا ہے، مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کا وسیلہ پیش کرے، اللہ کی ولی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو مانگ، سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو مانگ، ہے مالک کل بیٹی مختار فاطمہ۔ گویا کائنات کی عزت و عظمت، طہارت، عفت اور تقدس کی جتنی بھی خیرات ہے وہ اللہ رب العزت نے آل محمد کو عطا فرمائی ہے، اور ان کے تقدس کا کیا کہنا، ان کی عفت و توقیر کا کیا کہنا۔ ادھر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا نور ابھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ خود بیان کرتی ہے مجھے قسم ہے رب لم یزن کی، جب سے زہرا پاک کا نور میرے بطن میں آیا ہے میں جنت کی خوشبو زمین پر سوگا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ پورے 9 ماہ تک جاری رہا۔ اور پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت پاک ہوئی، آپ دنیا میں آئی، میرے آقا محمد عربی کو جب پتا چلا کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے، آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد خدیجہ کو مبارکباد دی، آپ یہ فرمانے لگے اے خدیجہ جس طرح تم بزرگ عورتوں میں شامل ہو اس طرح تیری بیٹی کا مقام یہ ہے، عزت و عظمت یہ ہے، یا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنۃ، جنتی عورتوں کی اگر کوئی سردار ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اب یہ کیسا کریم گھرانہ ہے جو جد اعلیٰ ہے وہ بھی مختار، اللہ رب العزت نے انہیں بھی سیادت مآب شان عطا فرمائی، جو بیٹی ہے وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین بھی سردار،
مولا علی پاک کی سردار. گویا کائنات والوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا رحمت ہے عام کس کی بنت رسول کی, پورے غلام کس کی بنت رسول کی. اور یہ شرف اور یہ امتیازی خصوصیت صرف آل محمد کو عطا ہوئی ہے, پنجتن پاک کا خاصہ ہے, آل نبی اولاد علی کو ملی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر دنیا میں اگر گھروں میں بچے اور بچیاں پیدا ہوں کس کی ولادت کا یہ اہتمام ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ یہ فرماتی ہے ادھر زہرا پاک کی جلوہ گری ہوئی, میں نے یہ دیکھا کہ بڑی بڑی عظیم اور خوبصورت عورتیں جن کے قد بڑے لمبے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سنہری تشت پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے سروں پر مٹکے رکھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ ساری کہنے لگی ہم جنتی حوریں ہیں. میں نے پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی ہمیں رب العالمین نے جنت سے یہ سنہری تشت دے کر بھیجے ہیں اور یہ جو سروں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ آب کوثر کے مٹکے ہیں, کوثر کا پانی ہے. ہر حور کی یہ تمنا تھی کاش مجھے یہ سعادت ملے میں فاطمہ کو غسل دوں, میں فاطمہ کو غسل دوں. اب جس کے پہلے غسل کا اہتمام رب العالمین کرے اسی کو بطول کہتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں, یہ توقیر نہیں, یہ منصب نہیں. اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا, خاتون جنت کو عطا فرمایا. اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال آپ بھی یہ بیان فرماتے ہیں فاطمہ کونین کی سردار ہے, عظمتوں کی آخری معراج ہے. پوری کائنات میں اگر عورتوں کو مقام ملا, اگر خواتین کو تقدس باب شان ملی, یہ زہرا پاک کا صدقہ ہے. یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت بری آغوش رحمت کا صدقہ ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے پوری کائنات میں اگر سورج نے بھی کسی کو بغیر حجاب کے نہیں دیکھا, بغیر پردے کے نہیں دیکھا, وہ اگر مقام ہے وہ فاطمہ الزہرا کا ہے کہ جن کے پردے کا تقدس, جن کے پردے کا احترام اور اس کی عفت کی اگر قسمیں اٹھائیں تو ملائکہ اٹھا سکتے ہیں. اور واحد گھرانہ آل محمد کا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جتنی دیر تک حیات رہی, حضرت مولا کائنات مولا علی بھی یہ فرماتے ہیں کبھی بھی فرشتے جب بوقت وحی میرے آقا محمد عربی کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوتے تھے, اگر خاتون جنت اندر ہوتی جبریل کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جبریل 3 مرتبہ اجازت دیتے, دروازے پر دستک دیتے, اگر میرے آقا اجازت دیتے فاطمہ اندر پردے میں چلی جاتی پھر جبریل اندر آتے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے, غور طلب بات ہے. فرشتہ معصوم ہے, گناہوں سے پاک ہے, گناہوں سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے, معصوم عن الخطا ہے. اب فرشتے کو بھی اللہ رب العزت کے حکم دے رہا ہے اگر اندر فاطمہ ہے تم نے جتنی دیر تک فاطمہ پردے میں نہیں چلی جاتی تم نے اندر نہیں جانا. اس میں کیا حکمت ہے؟ علامہ عبد الرحمن صبوری رحمت اللہ علیہ صاحب نزہۃ المجالس آپ یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں اصل میں فرشتے کے ذریعے اللہ دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عام عورتوں کا مقام اور ہے, بنت رسول کا مقام اور ہے. اگر فاطمہ کے پردے کا اہتمام اگر جبریل کرتا ہے, سید الملائکہ کرتا ہے, معصوم عن الخطا فرشتہ کرتا ہے, تم کون ہوتے ہو اس فاطمہ کی برابری کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس فاطمہ کی غلامی کا انکار کرنے والے؟ گویا میرے آقا محمد عربی کا سچا حبدار اور آپ کی تباہ کرنے والا وہ ہوگا جو وسیلہ مدینے والے کا پیش کرے لیکن اس کی جھولی میں خیرات ہو فاطمہ الزہرا کی ہو, پھر اللہ اسے قبول فرمائے گا. اور یہ محبت کا مشن, یہ عقیدت کی کائنات رب العالمین نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے. اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمانے علی شان ہے, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اللہ رب العزت نے جو مجھے مقام عطا فرمایا پوری کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے افضل ترین مقام جو ہے وہ اللہ نے تجھے عطا فرمایا. کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر محمد عربی کی سواری ہوگی, اس کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی جلوہ گری ہوگی. آپ کے ایک طرف امام حسن, ایک طرف امام حسین, پیچھے مولا علی. جب یہ پاک
ہستیاں رب العالمین دیکھے گا، اللہ رب العزت کا دریائے کرم جوش میں آ جائے گا۔ رب العالمین یہ فرمائے گا اے آل نبی، اے پنجتن پاک، آج جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اس وقت خاتون جنت ساقِ عرش کو، عرش کے پائے کو پکڑ کر یہ التجا کرے گی، میرے مولا جو دنیا میں ہمارے نام لیوا تھے، جو دنیا میں ہمارے غلام تھے، آج بھی ہمارے حوالے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پنجتنی سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ تو فاطمہ اتنی دیر تک جنت میں قدم نہیں رکھے گی جتنی دیر تک ساری امت کی بخشش نہیں کروا دے گی۔ تو یہ کیسا کریم گھرانہ ہے، کیسا عظیم طیب و طاہر ہمارے پاس بخشش کا دامن ہے۔ اس لیے آج کا دن جو ہے رب العالمین کی پاک بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرنے کا دن ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا دن ہے۔ صرف اور صرف آپ کی پاک بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب نفل پڑھنے کے لیے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتی، ایک سجدہ کرتی، دوسرا سجدہ کرنے کی نوبت نہ آتی، اذان فجر بلند ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی میرے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے، فاطمہ تیری بول کر عبادت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے کہ آپ نے اگر حسنین کریمین کو دودھ پلایا، اگر انہیں لوریاں دی، اگر آٹا گوندا، جھاڑو دیا، جو کچھ بھی کیا، لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی، گویا قرآن سیکھا ہی حسن اور حسین نے فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا۔ تو جس کی تربیت کرنے والی فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسن کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ان کی عزت و عظمت کو، ان کی طہارت و توقیر کو سمجھنے کے لیے ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور علامہ اقبال سے کسی نے یہ پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے، آج عورتیں جو ہیں ہر قسم کی عبادت و تلاوت سے محروم ہو رہی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی صحیح طور پر تربیت نہیں پا رہے۔ تو آپ نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا آج بھی اگر ساری عورتیں اپنے اندر خاتون جنت جیسی طہارت پیدا کریں، عفت پیدا کریں، ان کے گودوں کے پالے ہوئے بھی حسن بن سکتے ہیں، ان کے گودوں کے پالے ہوئے بھی حسین بن سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اپنے اندر وہ طہارت پیدا کریں، وہ اخلاقی اقدار پیدا کریں، رب العالمین کو راضی کرنے کا وہ طریقہ سیکھیں تو رب العالمین ان کی گود کو بھی طہارت عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے یہ مبارکباد ایام ہے، ہم سب اپنے مرشد کامل حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیر علی پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہے اور رمضان المبارک کا مبارک موقع ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے اور اپنے لبوں پر یہ صدائے محبت بلند کرے، الہی بھٹکے بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ جس کے دامن میں آل محمد کا وسیلہ ہوگا اسی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور امام شافعی نے اسی لیے فرمایا قیامت تک جو بندہ خاتمہ ایمان پر جاتا ہے سچے دل کے ساتھ آل محمد سے محبت کرے، اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو زندگی میں رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدر کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کی اس پاک دن کا صدقہ رب العالمین ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔